السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود السلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، اور خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ سورہ فلق کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے دنیا کے اندر یوں ہی جانوروں جیسا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو اپنے رب کے نزدیک محبوب بننے کے لیے کس طریقے سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد نبیوں کو، رشی مونیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ انسان جانور جیسی زندگی نہ گزارے، بلکہ ایک اچھا بندہ، ایک اچھی بندی بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے، اور جب ملاقات کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے لو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور جاؤ جنت کے اندر۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی۔ لیکن ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، کیا ہم جنت ہی ہو گئے؟ کیا یہ بات کوئی
کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کے گھر کے اندر جو پیدا ہوا وہ جنتی کے اندر جائے گا؟ دنیا کا کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ضرور ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے اندر کہیں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کبھی غور کیا؟ آپ یوں سمجھیے، دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، پیسہ اکثر لوگ بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ جمع کریں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اور 1 سال کے بعد وہ جائیں اور کہیں کہ میرا پیسہ مجھے دو، اور وہاں کا مینیجر کہے کہ تمہارا پیسہ تو ہے نہیں، تمہارا پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے، تو اس انسان، اس بندے کو کیسا محسوس ہوگا؟ اپنے آپ کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اور اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کئی شکایتیں درج کرے گا، میرا پیسہ کہاں گیا؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نیکیاں جو کرتے ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، اگر یہ چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے لو اپنا نامہ اعمال پڑھو، اور اس نامہ اعمال کے اندر ہماری نیکیاں ہی موجود نہ ہو، تب ہمیں کتنا افسوس ہوگا، تب ہمیں کتنا افسوس ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر تیاری کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرو کہ اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا، حسد سے بھی بچا اور حسد کرنے والوں سے بھی بچا۔ انہی گناہوں میں سے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے۔ حسد جانتے ہیں کیا؟ واٹ از دس حسد؟ معلوم ہے واٹ از دا حسد؟ حسد معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ مولا حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، علم سے نوازا، پیسے سے نوازا، خوبصورتی سے نوازا، شہرت سے نوازا، لیکن ایک بندہ اس کو دیکھ کر کے حسد کرے، جلے، اور یہ اپنے آپ میں سوچے اس کا ختم ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے کسی بھی معاملات کے اندر، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اوپر اگر حسد کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے برباد کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ برائی، حسد والا جو برائی ہے، یہ برائی انسان کی زندگی کے اندر جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان نیکیوں کو یہ حسد تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ حسد ہے، آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ حسد پایا جا رہا ہے، بھائیوں کے اندر حسد ہے، خاندان میں حسد ہے، جوان لڑکوں کے درمیان آپس میں حسد ہے، لڑکیوں میں حسد ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے جلتا، دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جب اس روئے زمین کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ اس کائنات کے اندر امام الانبیاء بنا کر کے بھیجے گئے، ایسے موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ لوگوں لا تحاسدو، اے دنیا والو تم آپس میں حسد نہ کرو، اے دنیا والو تم آپس میں حسد نہ کرو، کیونکہ حسد اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے، اور اتنا بڑا مرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر مومن ہے تو وہ حاسد نہیں ہو سکتا، مومن ہے
اس کے دل کے اندر اگر اسلام کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، اسلام کو جو بندہ مانتا ہے وہ مومن ہے، اور مومن آدمی کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہو سکتا، مگر حسد ہے تو مومن نہیں بن سکتا، اور اگر مومن ہے تو حسد نہیں ہو سکتا، یعنی دو چیزیں آپس میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے دل کے اندر اگر حسد ہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اے دنیا والوں، اگر مومن بننا ہے تو حسد کو اپنے دلوں سے ختم کرو، ڈیلیٹ کرو، اپنی زندگی سے اس کو خالی کرو، اپنی زندگی سے اس کو ختم کر ڈالو، حسد اپنے یہاں آنے ہی مت دو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حسد نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک موقع پہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ لا حسد الا فی الاثنتین، حسد دو چیزوں کے اندر جائز ہے، حسد دو چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، حسد دو چیزوں ہی میں اسلام کے نظر میں جائز ہے۔ بقیہ اگر کسی کو دولت اللہ نے دیا ہے تو حسد کرنا جائز نہیں۔ آدمی حسد کرے کہ اللہ اس کا برباد ہو جائے، یا اتھارٹی اور اجازت تم کو کس نے دی ہے؟ تم کیوں سمجھتے ہو فلاں کی دولت چلی جائے؟ تم کیوں سمجھتے ہو فلاں کا علم برباد ہو جائے؟ تم کیوں سمجھتے ہو فلاں آدمی تباہ و برباد ہو جائے؟ فلاں لڑکی اتنی خوبصورت ہے وہ بدصورت بن جائے، فلاں لڑکا اتنا ہینڈسم اتنا طاقتور ہے اس کی طاقت چلی جائے؟ یہ اجازت اور یہ اتھارٹی تم کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا فی الاثنتین، اے دنیا والو دو چیزوں کے اندر حسد جائز ہے، بقیہ کسی چیز کے اندر حسد جائز نہیں۔ دو کون سی چیزیں؟ ایک ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، غور سے سنیے گا فرق کا والا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، مال سے نوازا۔ اب یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کو مال دیا ہے اور یہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے۔ غریب اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، واپس یوں ہی نہیں لوٹتا ہے، بلکہ وہ امیر آدمی اس کو دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسجدوں مدارس میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، دیکھتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ آدمی ایسے آدمی کو دیکھ کر کے حسد کرے، اور حسد یہ کرے یعنی رشک کرے کہ اللہ اس کو تو نے دیا ہے، اللہ مجھے بھی ایسا دے تاکہ میں بھی ایسا کروں۔ اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، یہ جائز ہے۔ اللہ تو نے اس کو دیا برباد کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اس کو دیا مجھ کو بھی دے، یہ جس طریقے سے تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی تیرے راہ میں خرچ کروں گا، میں بھی غریبوں کو دوں گا، میں بھی یتیموں کی کفالت کروں گا، میں بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے حسد کرتا ہے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے حسد کرنا، اس طریقے سے رشک کرنا جائز ہے، اس کی اتھارٹی ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ورجل، دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، علم دین جس بندے کو دیا ہوا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی اس دین کو پرچار کرتا ہے، دین کے لیے اپنے قربانیاں پیش کرتا ہے، اور دور دور میں جا کر کے اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور پرچار کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اور جس عالم کی دولت، جس عالم کی پرچار کی وجہ سے لوگ ذوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ دیکھے اللہ اس کو تو نے علم دیا ہے، اور اس آدمی کے ہاتھ میں لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم نماز ادا کیا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو دیکھتا ہے تو آدمی حسد کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا کہ میں تیرے دین کا میں بھی پرچار کروں۔ یہ اسلام کے نظر میں جائز، صرف یہ دو حسد جائز ہے، بقیہ اور حسد اسلام کی نظر میں جائز ہے ہی نہیں۔
آج اگر مسلمان ذلت میں ہے، رسوائی میں ہے، آج اگر مسلمان پیچھے چلا گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان حسد آ گئی ہے. مسلمان کہ یہاں آپس میں حسد. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان بھلائی کو پاتا ہی رہے گا، مقام و مرتبے کو پاتا رہے گا، بڑے بڑے شہرتوں کو پاتا ہی رہے گا، معلوم جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے. جب حسد کرنے لگیں گے تو ان کی شہرت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت دنیا سے ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا لوگ باقی نہیں رہے گا. آج اگر ہندوستان کو دیکھیے یا پوری دنیا کے اندر سرسری طور پر نظر دوڑائیے میرے بھائیو، آج مسلمانوں سے کتنا زیادہ جلتا ہے. ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے سے جل رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے جل رہا ہے. اور میرے بھائیو، امام کائنات کی اس حدیث کو کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، حسد کرنے والے کے گناہ اسی طریقے سے برباد ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو برباد کر دیتی ہے. اور امام کائنات نے فرمایا حسد کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بڑا گناہ، لیکن پھر بھی حسد کریں گے، پھر بھی کریں گے. اور کئی لوگ ہاں حسد کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو، دولت دیا ہے تو ہم بھی خرچ کریں گے، ہمیں بھی اللہ دے، فلاں کو علم دیا ہے ہمیں بھی دے اللہ، ہم بھی تیرے راہ میں، ہم بھی دعوت و تبلیغ کریں گے، ہم بھی لوگوں کو سمجھائیں گے. اس طریقے سے حسد کرنا جائز. یہ دعا مانگنی چاہیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ مجھے حاسدوں کی حسد سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے. لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے جو تمہارے درمیان رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہے، جنتی ہے. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ بات ہر کسی کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولا کرتے تھے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے. میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ بلواتا وہی میرا نبی بولتا ہے. امام کائنات مسجد نبوی میں کہہ رہے لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا دروازے سے ایک انصاری صحابی حضرت سعد ابن وقاص خرامہ تشریف لا رہے ہیں. لوگوں کی نظر اس صحابہ کرام کے اوپر پڑی، اس صحابہ کے اوپر نظر پڑی، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں. لوگوں نے غور کیا، ارے یہ تو سعد ابن وقاص ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں. یہ مجلس ختم ہوئی. دوسرا دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام لوگوں کے درمیان دیا، یہی خوشخبری سنائی کہ لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے. لوگوں نے پھر دیکھا وہی صحابی آ رہے ہیں. تیسرا دن بھی یہی معاملہ رہا. تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا رے وہی آدمی پھر آ رہے ہیں. مجلس ختم، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں. غور سے سنیے، پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ پوائنٹ کی بات، یہ غور کرنے والی بات ہے. پیچھے پیچھے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے آپ مہمان اپنا بنائیں گے. کہا کیوں نہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، آپ کا آنا برکت ہی برکت ہے. چلیے ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا، چلیے میرے گھر کے اندر تشریف لے چلیے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، جب تک دل کرے تب تک آپ میرے گھر کے اندر تشریف لے کر چلیں. جب تک دل چاہے تب تک آپ میرے گھر کے اندر رہیے.
ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچے یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں چلیے میرے گھر کے اندر جتنا دن رہنا چاہتے ہیں رہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو پہنچتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن رکے، اور 3 دن کے بعد جانے لگے۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ بڑی جلدی جانے لگے، رک لیجئے 2-4 دن تک اور۔ کہا کہ اب نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس کام کے لیے آیا ہوا تھا وہ کام تو ہوا نہیں۔ کہا کس کام کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کہا میں اس کام کے لیے آیا ہوا تھا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں آپ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ تم جنتی ہو۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے امام کائنات نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا؟ اس انصاری صحابی نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے ہیں، میں بھی اٹھا کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام کائنات نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات بالکل سچ ہے، برحق ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن کون ایسا عمل یہ مجھے پتا نہیں چل رہا ہے۔ وہ میرے بھائی اگر بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ کام کرتا اور میں بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتا۔ وہ بھائی نے سنا، حضرت سعد نے جب یہ جملہ کہا، جملہ سنا، کہنے لگی جب تم نے اتنا ریکویسٹ کر لیا ہے، تم نے اتنی گزارش کر لی ہے، تو آئے میرے بھائی، آئے میرے دوست، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی قرار دیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ غور سے سنو کیا فرمایا، کیا کہا اس انصاری صحابی نے، کیا کہا کہ میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا اس کو برباد کر دے، اس کو علم دیا مجھے کیوں نہیں دیا اس کو برباد کر دے، وہ خوبصورت ہے میں بدصورت ہوں، اس کی خوبصورتی چلی جائے وہ برباد ہو جائے، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اگر جنت کے اندر جانا ہے تو اپنے دلوں سے اس حسد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں سے حسد کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو، تمہارے لباس کو اور تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا، تم کتنا خوبصورت دکھنے میں لگ رہے ہو، تمہارا مکان کتنا زبردست ہے، تم نے اپنے مکان کے اندر کون کون سے ماربل لگا رکھے ہو، کون کون سے تم نے پتھر لگا رکھے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مکان کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، او لوگو اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، دل دیکھتا ہے، اس دل کے اندر کہیں حسد تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں بغض تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں کینہ کپٹ تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں دشمنی تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور میرے بندے جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، جنت جس کو چاہیے وہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسا دل لے کر کے آئے جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، جس دل کے اندر بغض نہ ہو، ایسے بندوں کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسے بندوں کے لیے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ غور سے سنو میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے یہاں دیکھیے حسد اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے، حسد
लगती है तो इंसान दुनिया के अंदर भी तरक्की नहीं कर पाता है और मरने के बाद भी वो जन्नत के अंदर नहीं जाता है। न खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ओ मेरे भाइयों, ये हसद इतनी बुरी चीज है कि न खुदा ही मिलेंगे, न दुनिया के अंदर तुम्हें शोहरत मिलेगी, न दुनिया के अंदर तरक्की कर पाओगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद करने वालों से के लिए भी और अपने हसद से भी दुआ मांगा करते थे और कहा करते थे वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह मुझे हासिदों की हसद से बचा। गौर से सुने, लेकिन बस सुन लिया हम करेंगे मौलवी साहब हसद, हमको बहुत ज्यादा टेंशन है, वो कैसे आगे बढ़ गया। ये तो कल ये मेरे सामने लड़का पढ़ रहा था, इतना आगे कैसे हो गया। ये तो मेरा भतीजा, ये इतना बिल्डिंग वाला, इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। इस आयत के ऊपर यकीन नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे, अल्लाह जिसे चाहे चाय पीने वाले को प्रधानमंत्री बना दे। हम और आप क्या कर सकते हैं, ये तो रब की मेहरबानी हुआ करती है। हसद, इस्लाम के अंदर हसद की इजाजत गुंजाइश नहीं है मेरे भाइयों। और तमाम नबियों ने बाकायदा इसी चीज की दावत दी है कि अपने दिल को इन तमाम बुराइयों से पाक करो, इन तमाम बुराइयों से, शिर्क, किना, कपट, रियाकारी, हसद, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाओगे तब जन्नत के अंदर जाओगे। इतना आसान नहीं है कि आदमी जन्नत के अंदर चला जाएगा। इतना आसान नहीं है कि जुम्मा की नमाज पढ़ लो, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लो, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ज़ैनब, फातिमा, कुलसुम रख लो और जन्नत के अंदर चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए आपको, हमें और आपको वही तरीका अपनाना होगा जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो तरीका सहाबा कराम का था। क्योंकि कुरान करीम कहता है कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना है सहाबा कराम जैसा तुम्हें बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज हम और आप, हाँ एक और चीज, दौड़ लगानी है, कंपटीशन करना है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है, तो इन चीजों में क्या कर रहे हो, लगे हुए दुनिया के पीछे चल रहा है। उससे ज्यादा मैं कमाऊंगा, उससे ज्यादा मैं कमाऊंगा, उसको मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। यही है दुनिया की हालत। मेरे भाई, पहले के वालों का दिल कितना ज्यादा आपस में लगा रहता था, कितना एक मुसलमान के लिए कुर्बानियां देता था। जंग यरमुक का वाक़या आपने सुना होगा, जंग यरमुक का वाक़या आपने सुना होगा। जंग यरमुक का वाक़या है, सहाबा कराम जंग लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं, तलवारें चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं, दुश्मन भी वार कर रहा है, ये मुसलमान भी हमला कर रहे हैं। किसी का पैर कट रहा है तो किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के सीने के अंदर जख्मी हो रहा है, किसी के पीठ के अंदर जख्मी हो रहा है। ये आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ तो इस्लाम के दुश्मन वाले, एक तरफ इस्लाम वाले लोग हैं। ये सहाबा कराम में लड़ाई होती चली जा रही है, किसी का हाथ तो किसी का पैर कटता चला जा रहा है। आदमी गिरता है जमीन के अंदर, बस प्यास लगती है, लड़ते लड़ते इतना थक जाता है, इतना ज्यादा थक जाता है कि पानी के लिए तरसता और कहता अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश। ओ मेरे भाई, कोई है तो मुझे पानी पिला दो। एक मुसलमान चिल्ला रहा है, कोई है तो मुझे पानी पिला दो। अल्लाह तश अल्लाह तलाशत, अभी जान नहीं निकली है, अभी पैर कटे, अभी हाथ कटे, जमीन के ऊपर गिरा पड़ा है और पानी पानी की आवाज लगा रहा है, अल्लाह तश की आवाज लगा रहा है। कोई है जो मुझे पानी पिला दो। एक बंदा दौड़े दौड़े आया, पानी लेकर के आया, बोतल मुश्किजा लेकर के आया और पानी दिया, लीजिए भाई पानी पी लीजिए। उस बंदे ने जैसे पानी लिया, मुंह के अंदर डाल नहीं वाला था कि बगल से आवाज आई अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे भी तो प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। देखो पहले का मुसलमान कितना ज्यादा आपस में मोहब्बत किया करता था। कहने लगा मैं अभी नहीं पीऊंगा, पहले मेरे भाई को पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। जान निकलने वाली है। मोहब्बत देखिए, हसद का तो नामो निशान नहीं। मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। जब उस बंदे के पास ये पानी लेकर के गया और वो भी
जब अपने मुंह के अंदर डालने वाला था कि बगल से आवाज आई, अल्लाह तश की आवाज आई। उसने कहा कि भाई मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवा और पांचवें के छठा, छठा से सातवां, सातवां के बाद आठवां, नौवें तक पहुंचा और नौवां यही कहता गया पहले उस भाई को पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। जब पहले के पास बंदा घूम करके आया, क्या देखा, ये तो अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया है, इसकी रूह निकल चुकी है। दूसरे के पास गया तो दूसरा भी शहीद कर दिया गया, इसकी भी रूह निकल गई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सब के सब अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए। लेकिन गौर करो मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में भी मुसलमान इतने ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत क्या करते थे, अपने सिरों पर दूसरों को फौकियत दिया करते थे। पहले मेरा भाई पानी पिए, बाद में मैं पानी पीऊंगा। आज अरे पहले हम बचे, बाद में देखा जाएगा, मरेगा हमको क्या। आज है भी हमारे पास, खिलाने पिलाने की ताकत है, गरीब है, बगल में देख रहे पड़ोसी है, खाया नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है खाने की, भूखा है, कुत्ते को दे देगा, लेकिन अपने मुसलमान भाई को नहीं। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए जाऊं। अगर मुसाबिका करना हो, दौड़ लगानी हो, कंपटीशन करना हो, तो नेकियों के मामले में कंपटीशन करो, बुराइयों के मामले में हसद करते हो। मेरे भाइयों, जन्नत में जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी और सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि बंदा जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, सबसे बड़ी कामयाबी। और जन्नत में जाने के लिए आदमी के दिल से हसद को निकालना बहुत जरूरी है। दुआ कीजिए और हसद से बचने की कोशिश कीजिए। मेरे साथियों, गौर करो, आज मुसलमान एक दूसरे से हसद करता है, जलता है, नफरत करता है, नफरत की आग लगी हुई है। आग मेरे भाइयों, हसद की आग लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया। हसद की आग लगी तो मक्का वालों ने इमाम कायनात को वहां से निकाल दिया। हसद की आग लगी तो मक्का वालों ने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। अरे इसको हम रसूल मान लें, इसको हम रसूल मान लें। माले हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक़, ये रसूल कैसे हो सकता है, ये तो हमारे दरमियान खाता है, पीता है, चलता है। क्या बाजारों में चलने वाला, क्या हमारे तरह खाने और पीने वाला क्या रसूल हो सकता है। हसद की आग लगी तो इस्लाम नहीं लाया, हसद की आग लगी तो ईमान नहीं लाया। हसद इंसान को जन्नत में जाने से रोक देती है, हसद इंसान को तरक्की से रोक देती है। इसी वजह से लोगों हसद न करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कयामत के दिन लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो हसद करने वाले होंगे और इन लोगों के पास अमल नहीं, जो अमल किए होंगे वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे और इन लोगों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इस वजह से मुसलमानों, आपस में मोहब्बत पैदा करो। उन लोगों की तरफ देखिए, कुछ लोग हैं इतना जलते हैं मुसलमान से, बोर्ड लगा देते हैं फला फला लोग हमारी मस्जिद में ना आए, हाँ, और इतना जलते हैं कि फला के मजलिस में ना जाओ वरना निकाह टूट जाएंगे। अजीब हाल है मेरे भाइयों, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। ये खुतबा जुमा है मेरे भाई, इसमें ज़्यादा लंबी तकरीर तो नहीं कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके दरमियान में दोबारा तशरीफ़ लाने वाला हूँ। आप मुझे शायद कि ना जानते हो या जानते हो, ये हमारे ज़िया भाई हैं, उनके ज़रिए से मैं आप तक पहुँचा। अभी रात में मेरा प्रोग्राम ये मरहबा के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने के साथ साथ अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हासिदों की हसद से बचाए, हमें हसद जैसी बुराई से बचाए और दुनिया में जब तक रखे नेकी करने वाला बन करके और साथ साथ में नेकी करने वाला और कराने वाला अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ में जो लोग हसद करते हैं अल्लाह उनको हासिदों की हसद से भी बचाए और हसद करने वाले को भी बचाए। अल्लाह हमें एक दूसरे से अगर हसद करना हो तो इबादत के मामले में हमें हसद करने की तौफीक दे कि वो नमाज पढ़ता मैं भी पढ़ूंगा, वो रोज़ा रखता मैं भी रखूंगा, वो कुरान की तिलावत करता मैं भी करूंगा,
کرتا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا میں بھی کروں گا, وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا میں بھی کروں گا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.